ذرا تصور کیجئے، ایک دن زمین کا امن ٹوٹ جائے گا۔ ایک ایسی قوم نکلے گی جس کے قدموں کی آواز سے پہاڑ کانپیں گے، کھیتیاں اجڑ جائیں گی، دریاؤں کا پانی کم پڑ جائے گا، لوگ خوف سے دروازے بند کر لیں گے اور آسمان کی طرف دیکھ کر سوال کریں گے، کیا وہی گھڑی آ گئی ہے؟ کیا یاجوج ماجوج نکل آئے ہیں؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ قرآن کی پیش گوئی ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسلامی عقیدے میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ایک عظیم مگر ہولناک حقیقت ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے نکلنے کو قیامت کی بڑی علامات میں شمار فرمایا۔ یہ سوال صدیوں سے مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے، یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ کس کی اولاد ہے اور یہ کب نکلیں گے؟ آج ہم قرآن، صحیح احادیث اور معتبر تاریخی روایات کی روشنی میں اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ ایک نیک بادشاہ کا ذکر فرماتا ہے۔ اس کا نام ہے ذو القرنین۔ وہ مشرق و مغرب کے سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک ایسی بستی آئی جو ظلم اور فساد سے تباہ ہو رہی تھی۔ وہاں کے لوگ بولے، اے ذو القرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب پہلی بار یاجوج ماجوج کا باقاعدہ ذکر ہوا۔ علماء تفسیر کے مطابق یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، یعنی یہ انسان ہی ہیں لیکن فطرتاً سخت، بے رحم اور انتہائی کثرت میں پیدا ہونے والی قوم ہے۔ ذو القرنین نے ان لوگوں کی فریاد سنی۔ اس نے فرمایا، مجھے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ لوہے کے ڈھیر لگائے گئے، پھر آگ جلائی گئی، پگھلا ہوا تانبا ان پر ڈالا گیا، اور یوں ایک عظیم دیوار بنائی گئی۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ اس پر چڑھ نہ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ یہ دیوار یاجوج ماجوج کے لیے ایک قید بن گئی۔ وہ صدیوں سے اسی دیوار کے پیچھے محبوس ہیں اور ہر دن اس کو کھودنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز یاجوج ماجوج دیوار کھودتے ہیں، مگر شام کو کہتے ہیں کل مکمل کریں گے، اور اللہ دیوار کو پھر ویسا ہی مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سوال سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ اس وقت نکلیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، دنیا میں ایمان والے باقی ہوں گے، لیکن آزمائش اپنے عروج پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا، اے عیسیٰ، میرے ایسے بندے نکل آئے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں، میرے بندوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین پر خوف کا سایہ چھا جائے گا۔ یاجوج ماجوج اس قدر کثرت میں ہوں گے کہ جب وہ ایک دریا سے گزریں گے تو اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ بعد والے کہیں گے، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ کھیتیاں تباہ کر دیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، لوگ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ پھر وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو مار دیا، اب آسمان والوں کو ماریں گے۔ یہ تکبر، یہ غرور، یہ فساد، یہ سب ان کی پہچان ہوگی۔ جب دنیا بھر میں مایوسی پھیل جائے گی اور اہل ایمان رو رو کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا کیڑا یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ڈال دے گا، اور وہ سب ایک ہی رات میں مر جائیں گے۔ صبح ہوگی، زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے، اور بارش نازل ہوگی جو زمین کو پاک کر دے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا پھر کچھ وقت کے لیے امن دیکھے گی، مگر قیامت قریب تر ہو چکی ہوگی۔ یاجوج ماجوج ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت، کثرت اور ٹیکنالوجی اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو تو وہ انسان کو فساد کی علامت بنا دیتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی قدرت کے آگے دنیا کی سب سے بڑی دیواریں بھی کچھ نہیں۔
آج ہمیں اپنے ایمان، اعمال اور اخلاق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ہمیں جگانے کے لیے ہیں، ڈرانے کے لیے نہیں، بلکہ سدھارنے کے لیے ہیں۔